الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج اشتر زینبیہ کی چوتھی مجلس ہے، جس کے لیے میں گزارش کروں گی کوکب زہرا صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ کوکب زہرا صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمعا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ کوکب صاحبہ۔ اب میں گزارش کروں گی ہما زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا سلام پیش کریں شہزادی کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابو محمد وعجل فرجہ۔ حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب، کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب، وہ بے خبر تھے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم، جو کہہ رہے تھے سے تیری بے بسی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب، خدا کا دین ہے زندہ حسین کے دم سے، حسین خدا کا دین ہے زندہ حسین کے دم سے، حسینیت کو ملی تجھ سے زندگی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑھی زینب، یزیدیوں نے بہت کوششیں تو کی لیکن، یزیدیوں نے بہت کوششیں تو کی لیکن،
किसी से कम न हुई तेरी बरतरी ज़ैनब, हरम को लेके सुए शाम जब बढ़ी ज़ैनब, उसे गिराना था कुतुबों से शाम का खैबर, अली के लहजे में क्यों करना बोलती ज़ैनब, हरम को लेके सुए शाम जब बढ़ी ज़ैनब, अली को जो शब हिजरत खुदा ने बेची थी, अली को जो शब हिजरत खुदा ने बेची थी, अली से तूने वो मर्जी खरीद ली ज़ैनब, हरम को लेके सोए शाम जब बढ़ी ज़ैनब, हरम को लेके। जज़ाकल्लाहु साहिबा। अब मैं गुजारिश करूंगी आलिमा शबनम जैदी साहिबा से कि वो आए और खिताबत करें। आलिमा शबनम जैदी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا يبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله صلی اللهم اللہ صل على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے نام جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے اور جو ستار العیوب بھی ہے۔ اس پروردگار کی تمام حمد و ثنا کرتے ہوئے کہ اگرچہ ان گنہگار زبان سے اس پروردگار کی حمد و ثنا واقعی طور پہ ہو نہیں سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ وہ پروردگار جو بے حساب بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس کی نعمتوں کو کبھی کوئی بندہ شمار کر ہی نہیں سکتا ہے، جو خود قرآن میں اعلان کر رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، تم میری نعمتوں کو بھی شمار کرنا چاہو تو چاہ کر میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک اس پروردگار کی نعمتیں قابل شمارش نہیں ہیں، اور جب نعمتیں قابل شمارش نہیں ہیں تو پھر نعمتوں پر شکر بھی
حقیقی طور پر ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حقیقی شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو نعمتوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بے حساب بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم کس کس نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن عزیزان محترم، اس پروردگار کی تمام نعمتوں میں جو سب سے عظیم نعمت جو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے کہ ہمیں اپنی بندگی کے قابل بنا دیا، پروردگار عالم نے ہمیں خلق کر کے ہماری خلقت کے ہدف اور مقصد کو بھی بیان کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی پروردگار عالم نے تمام جن و انس کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اور عزیزان محترم، اس سے بڑی عبادت اور کیا ہوگی کہ ہم سب امام حسین کی فرش عزا پر بیٹھتے ہیں۔ یہ خود سب سے عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ ہم سب کو پروردگار عالم نے سعادت نصیب فرمائی کہ آج ہم اپنے اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر امام حسین کی فرش عزا پر بیٹھے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ یہ عشرہ زینبیہ ہے، اور اس عشرے میں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم کربلا کی ان خواتین کا تذکرہ کریں کہ جن کو بہت کم یاد کیا جاتا ہے، یا جن کا بہت کم تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ اسی بہانے ایک طرح سے ہمیں ان ہستیوں کی معرفت حاصل ہو سکے اور ہم ان ہستیوں کے بارے میں کچھ جو ہے وہ ہمیں بھی ان کے بارے میں علم ہو سکے۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ آج جس شخصیت کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی دختر ارجمند، کہ جو اپنے زمانے کی، جن کی اگر ہم شخصیت کو دیکھیں تو جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالمہ، فاضلہ اور بزرگ شخصیتوں میں سے ایک شخصیت تھی۔ آپ کی والد گرامی جناب ام اسحاق ان کا نام تھا، اور آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں تربیت پائی تھی، اور اسی وجہ سے ایمان کے عظیم درجے پر آپ فائز تھی۔ آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری اہل بیت میں زبان زد عامر خاص تھی۔ اور کیوں نہ ہو کہ جو اس امام کی بیٹی ہے کہ جو آخری وقت میں بھی ایک شب کی اگر مہلت مانگ رہے تھے تو صرف اس لیے کہ ہم پروردگار عالم کی ایک دن اور عبادت کر سکے۔ یعنی جو خاندان، جو گھرانہ خدا کی عبادت کے لیے، خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے ایک شب کی مہلت مانگ رہا ہے، کہ جب جانتے ہیں کہ کل جو ہے وہ کل جنگ کا میدان ہے، جنگ کے میدان میں ہمیں جنگ کرنی ہے، لیکن اس وقت بھی ایک شب کی جو مہلت مانگی جائے تھی وہ اس لیے تاکہ عبادت کر سکے۔ اور آخری وقت میں جو امام نے وصیت بھی کی اپنی بہن سے، تو یہی فرمایا تھا، میری بہن زینب اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ تو ظاہر سی ایسے باپ کی بیٹی اگر ہے تو پھر وہ بھی اپنے وقت کی سب سے بڑی عابدہ، سب سے بڑی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہوگی۔ جناب فاطمہ کبریٰ کے شرف کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ کیا خاندان اہل بیت میں فاطمہ کبریٰ جیسی کوئی ہستی ہے کہ جو تمام شب عبادت الہی میں گزارا کرتی ہے۔ یہ جملہ خود جناب فاطمہ کبریٰ کی عظیم شخصیت کو بیان کرتا ہے کہ ایک وقت کا امام جس کی عبادتوں پر فخر کرے اسے فاطمہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں مم۔ اللہم اللهم صل صل علی على محمد محمد وعجل فرجهم جانے محترم، مگر جو چیز سب سے زیادہ آپ کے لیے باعث فخر ہے وہ خود آپ کا امام حسین علیہ السلام سے رشتہ تھا، کہ جو جناب فاطمہ کبریٰ کے لیے سب سے فخر کا مقام ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی، اور آپ سے امام حسین علیہ السلام کو بھی جتنی محبت، یعنی جتنی آپ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتی تھی اتنا ہی کتابوں میں، تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کہ امام ایک لمحے کی بھی جدائی جو ہے وہ اپنی اس بیٹی سے دور کرنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ تمام بیٹیوں میں سب سے زیادہ امام حسین سے قریب بھی تھیں، بلکہ آپ امام حسین علیہ السلام کی محرم اسرار تھی۔
آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی عبادتیں امام حسین کے دل کو خوشی سے لبریز کر دیتے تھے. یعنی جب امام حسین آپ کی عبادتوں کو دیکھتے تھے، آپ کے تقوی کو دیکھتے تھے، تو امام کا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا تھا. اور یہ چیز آپ نے دیکھا ہے کہ جو والد بزرگوار آپ کے تھے، اس میں جہاں امام حسین کا کردار نظر آتا وہیں پر آپ کی والدہ کا بھی اس میں بہت بڑا کردار نظر آتا ہے، کیونکہ خود ام اسحاق جو ہے وہ ایک بہت نیک اور پرہیزگار خاتون تھی. اور بچوں کی تربیت میں خصوصاً جو کہا جاتا ہے نا، ماں کا بھی سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے، تو جناب فاطمہ کبریٰ جو ہے ان کی تربیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ عصمت کے حصار میں پلی بڑی تھی، وہیں پر ماں کی تربیت میں کا بھی جو ہے ان میں ایک خاص اثر نظر آتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ خدا سے بھی قریب تھی اور خدا کی عبادتوں میں جو ہے وہ اپنے دن و رات گزارتی تھی. آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہمیں کربلا سے متعلق نظر آتا ہے، یعنی جناب فاطمہ کبریٰ، جناب زینب و ام کلثوم اور دوسری تمام خواتین کے ساتھ جو ہے وہ کربلا میں موجود تھی. آپ کربلا کے واقعات کی عینی شاہدہ تھی، اور واقعی کربلا جو ہم تک پہنچی ہے وہ آپ ہی کے ذریعے سے جو ہے وہ بہت حد تک یہ کربلا کے واقعات ہم تک پہنچے، کیونکہ آپ جو ہے وہ راویان کربلا میں سے بھی تھی. کربلا کے واقعات کو جو ہے وہ بعد میں آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہے. جس طرح سے جناب زینب کے لیے کہا جاتا ہے کہ مانا اگر وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہوتی ادھوری ہے کربلا، کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو یہ کربلا ہم تک نہ پہنچتی. اسی طرح سے جناب زینب کی طرح جناب فاطمہ کبریٰ بھی جو ہیں انہوں نے واقع کربلا کو بعد میں آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے، کیونکہ آپ اس وقت کربلا میں موجود تھی اور تمام بیویوں کی طرح اسیر ہو کر کوفے اور شام کے بازاروں میں اور درباروں میں آپ لائی گئی تھی. اور آپ اپنی پھوپھی جناب زینب کی طرح ہی نہایت ہی شجاع اور بہادر تھی. اسی لیے آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ کوفے میں جب جس طرح سے جناب زینب نے خطبہ دیا تھا، اسی طرح سے جناب فاطمہ کبریٰ نے بھی خطبہ دیا تھا کوفے کے بازار میں، کہ جس میں خلاصہ اگر میں اس کا بیان کروں تو جس میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی اور خاندان اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد پھر اپنے بابا حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور ان کی شہادت کا تذکرہ کیا، اور یہ کہ کس طرح سے کوفیوں نے انہیں دھوکہ دیا اور ان کے ساتھ دغا کی، اور پھر شہادت امام علی کا ذکر کیا، اور پھر آپ کے فضائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، پھر کوفیوں کی سرزنش کی اور دنیا اور آخرت کے عذاب کا بھی جو ہے وہ تذکرہ کیا کہ اللہ تم پر سخت غضبناک ہے اور تا قیامت غضبناک رہے گا، کیونکہ تم نے وقت کے امام کو دھوکہ دیا ہے. تو اس طرح سے آپ کے یہ خطبہ آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، کہ جس طرح سے جناب زینب جو ہیں وہ نہایت ہی شجاع اور بہادر تھی، جناب فاطمہ کبریٰ بھی اپنی پھوپھی زینب کی طرح نہایت ہی شجاع اور بہادر تھی. اور آپ کی بے پناہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں سے ایک آپ کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ اپنی جدہ فاطمہ الزہرا کی بہت زیادہ ان سے شباہت رکھتی تھی، یعنی آپ جناب فاطمہ زہرا کی شبیہ بھی تھی. آپ کی سب سے بڑی فضیلت اگر دیکھی جائے تو یہ ہے کہ جناب فاطمہ کبریٰ محرم اسرار امامت تھی، یعنی آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام نے جس پر جناب زینب کے بعد سب سے زیادہ اعتماد کیا وہ سب سے بڑی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ تھی. اور اسی لیے امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے امام حسین نے ایک صحیفہ جو کہ ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، آپ نے اپنی اسی بیٹی کے حوالے کیا، اور کچھ امامت سے متعلق امانتیں تھیں جو آپ نے کسی کو نہیں دی، صرف اور صرف جناب فاطمہ کبریٰ کو دی تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں. اور جناب فاطمہ کبریٰ نے ان امانتوں کی حفاظت کی اور اسے امام سجاد تک منتقل کیا. کسی نے بعد میں امام سے پوچھا بھی تھا کہ وہ کیا امانتیں تھیں جو مولا حسین نے آپ کے حوالے کی، تو فرمایا کہ اس میں وہ صحیفہ تھا کہ جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام حادثات اور واقعات لکھے ہیں، جس میں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے اور مومنات کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور یہ صحیفہ ہر امام کے پاس ہوتا ہے، اور
جب ایک امام دوسرے اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنے بعد والے امام کو وہ صحیفہ منتقل کر دیتا ہے، کہ اسی صحیفے کو مصحف فاطمہ بھی کہا گیا ہے، جو جناب فاطمۃ الزہرا کو جبرائیل امین آ کر جو ہے وہ بیان کرتے تھے، اور بی بی نے جس کو لکھا ہے، اور وہ مصحف فاطمہ جو ایک امام کے بعد دوسرے امام سے منتقل ہوتے ہوئے آج ہمارے 12ویں امام کے پاس ہے۔ اور یہ مصحف فاطمہ جب امام ظہور کریں گے تو اس مصحف فاطمہ کو بھی لے کر، جو ان کے پاس اور امانتیں ہیں امامت سے متعلق، اس میں سے ایک امانت یہ مصحف فاطمہ ہے جو امام لے کر ظہور کریں گے۔ تو وہ امانت، یعنی یہ دیکھیے، یہ صرف امام وقت کے پاس یہ مصحف ہوتی ہے، اور ہر امام اپنے بعد والے امام کو یہ دیتا ہے، لیکن امام حسین نے اتنی قیمتی مصحف، اتنا قیمتی صحیفہ اس کربلا کے میدان میں اگر کسی کو دیا امانت کے طور پر تو وہ جناب فاطمہ کبریٰ تھی، کہ جناب فاطمہ کبریٰ کو پر اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ تھا کہ آپ نے یہ امانت ان کے حوالے کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جناب فاطمہ کبریٰ نے اسے امام سجاد کو دیا۔ اور یہی جناب فاطمہ کبریٰ کی مقام اور مرتبے کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا قیمتی صحیفہ، اتنی قیمتی امانت امام حسین نے صرف آپ کے حوالے کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک اور جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ راویان حدیث میں سے تھی، اہل بیت سے متعلق، اور اپنے والد امام حسین، جناب فاطمۃ الزہرا، جناب زینب، امام سجاد علیہ السلام سے بہت ساری احادیث آپ نے خود نقل کی ہے، یعنی آپ ایک باقاعدہ راوی حدیث تھی۔ آپ نے ان سے اہل بیت سے متعلق حدیثیں اور واقع کربلا سے متعلق واقعات کو بھی جو ہے وہ بیان کیا۔ عزیزان محترم، یہاں پر آپ کے بارے میں جو ایک بہت بڑا شبہ جو آج تک لوگوں کے ذہنوں میں ہے موجود، جو ہمارے مجالس میں بھی بہت زیادہ اس کا ذکر ہوتا ہے، جو کہ سراسر غلط بھی ہے، وہ آپ سے شادی سے متعلق ایک شبہ ہے، کہ ہمارے اکثر لوگ آپ کی شادی جناب قاسم سے نسبت دیتے ہیں، اور ان کی یاد میں ہمارے یہاں مہندی اٹھائی جاتی ہے، آپ کو بیوہ خطاب کیا جاتا ہے، ایک دن کی دلہن کہا جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہمارے یہاں مجالس میں اور بالخصوص نوحے اور مرثیوں میں بیان ہوتے ہیں، کہ جو کہ سراسر غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو کہ آپ کی شادی جناب قاسم سے ہوئی نہیں تھی، بلکہ آپ کی شادی ان کے بڑے بھائی حسن مثنیٰ سے ہوئی تھی۔ حسن مثنیٰ جو ہیں ان کا آپ دیکھیں، مثنیٰ کا مطلب عربی میں تثنیہ، ثانیہ سے لیا گیا مثنیٰ اور ثانیہ یعنی دوسرا۔ امام حسن کے ہی بیٹے تھے، ان کا بھی نام حسن تھا، لیکن چونکہ وہ امام حسن کے بعد دوسرے حسن ہیں تو اس لیے ان کو حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ آپ کی شادی امام حسن مثنیٰ سے ہوئی تھی، نہ کہ آپ کی شادی جناب قاسم سے ہوئی تھی۔ آپ جناب قاسم کی بھابھی تھی دراصل، اگر ہم دیکھا جائے، لیکن یہ ہمارے یہاں یہ اتنی زیادہ یہ روایت مشہور ہو گئی ہے کہ جس کو ہر کوئی آپ دیکھیے ذاکر بھی پڑھتا ہے، نوحوں میں مرثیوں میں بھی جو ہے وہ اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کو جناب قاسم سے نسبت دی جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے آپ پہ کی تہمت لگتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ گویا ان کی زوجہ میں شمار ہوتی ہے، جبکہ جناب قاسم کی کربلا میں شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو پھر مہندی اور اس طرح کی چیزوں کو اٹھانے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگرچہ اس کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک یاد کے طور پر اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا سکتا ہے، یا جو دوسرے فروٹس لاتے ہیں اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ نظر دلاتے ہیں، ایک یاد کے طور پر اگر یہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس ذہن میں اس چیز کو رکھ کر ہم اس کام کو انجام دیتے، اس رسم کو انجام دیتے ہیں کہ جناب فاطمہ کبریٰ کی شادی امام جناب قاسم سے ہوئی تھی، تو یہ جھوٹی نسبت ہے، یہ غلط نسبت ہے، یہ تہمت ہے ایک طرح سے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ تو ہم اس نسبت کے ساتھ جو ہے اس فعل کو انجام نہ دیں۔ اور یہاں پر آیت اللہ سستانی کا بھی فتویٰ ہے، ان سے بھی جب یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر اس نسبت کو دے کر اگر یہ عمل انجام دیا جاتا ہے، مہندی کا اٹھانا یا دوسرے اعمال کو انجام دینا، تو یہ غلط ہے، سراسر یہ کام نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہاں، ایک یاد کے طور پر جو ہے وہ اگر اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جناب فاطمہ کبریٰ کی شادی جو ہے وہ جناب قاسم سے
نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ کی شادی حسن مثنیٰ سے ہوئی تھی۔ حسن مثنیٰ امام حسن علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جس میں ذکر ہوتا ہے کہ آپ کی 15 اولادیں تھیں، بعض روایت کے مطابق آپ کی 22 یا 23 اولاد بھی ذکر ہوئی ہے امام حسن علیہ السلام کی، کہ جس میں سے بیٹوں میں اگر صرف دیکھا جائے تو آپ کے جو ہے وہ سب سے بڑے بیٹے حسن مثنیٰ تھے، پھر اس کے بعد زید بن حسن، پھر عمرو ہے، پھر قاسم ہے، پھر عبداللہ ابن حسن ہے، عبد الرحمن ابن حسن ہے، محمد ابن حسن ہے، جعفر ابن حسن اور حمزہ ابن حسن، کہ جس میں سے جناب قاسم کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے جو کہ کربلا میں شہید ہوئے، جناب عبداللہ ابن حسن یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، جناب عبد الرحمن بن حسن ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، محمد بن حسن بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ تو امام حسن کے اکثر بیٹے جو ہیں وہ کربلا میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ جناب حسن مثنیٰ بھی واقع کربلا کے وقت موجود تھے کربلا میں، آپ نے جنگ بھی کی، لیکن آپ جو ہے وہ جنگ میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور دشمن نے آپ کو سمجھا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، لیکن دراصل آپ شہید نہیں ہوئے تھے، آپ شدید زخمی ہوئے تھے، اور یہ بھی خدا کی ایک مصلحت تھی کہ چونکہ نسل امام حسن کو آگے بڑھانا تھا اور نسل امام حسن جناب حسن مثنیٰ سے ہی آگے بڑھی، اسی لیے خدا نے ان کی جان کی حفاظت کی اور ان کو جو ہے وہ ان کو شہید نہیں کیا گیا، اور یہ صرف زخمی ہوئے تھے کربلا میں اور پھر ان کی جان بچ گئی تھی۔ جناب فاطمہ کبریٰ سے آپ کی شادی واقع کربلا سے پہلے ہو چکی تھی، واقع کربلا میں آپ جب موجود تھے جناب حسن مثنیٰ تو آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ عزیزان محترم، یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو نسبت دی جاتی ہے نسبت غلط ہے۔ آپ جناب فاطمہ کبریٰ کی شادی امام جناب قاسم سے نہیں بلکہ آپ کے بڑے بھائی حسن مثنیٰ سے ہوئی تھی، اور حسن مثنیٰ سے ہی نسل سادات حسنی جو ہے وہ آگے بڑھی۔ اس کے بعد زید بن حسن کا بھی ذکر ملتا ہے، یہ بھی بڑے متقی اور عابد انسان تھے، اور باقی جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہو سکی ان کے علاوہ جو تھی، اور یہ اکثر ان میں سے عباسی اور اموی ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے یا گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ جناب فاطمہ کبریٰ اور حسن مثنیٰ ان کی شادی سے جو ہے خدا نے انہیں 3 بیٹے عطا کیے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ محض ہے، دوسرے کا نام حسن مثلث اور تیسرے کا نام ابراہیم تھا۔ کہ جناب فاطمہ کبریٰ جنہوں نے علوی اور حسینی تربیت جنہوں نے پائی تھی، انہوں نے اپنی اسی حسینی اور علوی تربیت کے ذریعے اپنے بچوں کی بھی بہترین پرورش کی، اور اسی لیے کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے یہ فرزند ایمان، علم، تقوی میں اپنے زمانے کے مشہور لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور آگے چل کر یہ تمام لوگ علم اور تقوی کی سرحدوں پر آفتاب بن کر چمکے، اور یہی وہ ان کی اولادیں تھیں کہ جنہوں نے بنی امیہ اور بنی عباس کے مقابل میں یہ کھڑے رہے، اور اکثریت نے اس میں جام شہادت نوش کیا۔ جناب حسن مثنیٰ 35 سال کی عمر میں ولید بن عبد الملک کے ذریعے جو ہے آپ کو مسموم کیا گیا اور آپ نے شہادت پائی۔ جناب فاطمہ کبریٰ کا یہاں پر بھی آپ دیکھیے کردار جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شوہر سے کتنی وفاداری کرنی چاہیے، اور جناب فاطمہ کبریٰ اپنے شوہر سے کتنی وفادار تھی کہ روایت کہتی ہے کہ جب جناب حسن مثنیٰ کی 35 سال کی عمر میں شہادت ہوئی تو 1 سال تک انہوں نے شوہر کے غم میں شوہر کی قبر کے پاس ہی اپنا گھر بسا لیا تھا، ایک خیمہ لگا کر آپ وہاں رہتی تھی، 1 سال تک آپ نے اسی خیمے میں اپنی زندگی گزاری، اور اس طرح سے کہ دنوں کو روزہ اور راتوں کو عبادت الہی میں مشغول رہتی تھی۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی شادی عبداللہ بن عمرو سے ہوئی، جو کہ بہت ہی نیک اور متقی اور شجاع انسان تھے۔ یہ بھی عبداللہ بن عمرو کہ جناب فاطمہ کبریٰ کی شادی بعد میں ان سے ہوئی ہے، اور پھر ان سے اللہ نے ان کو 3 بیٹے اور دیے، کہ جس میں سے ایک کا نام محمد ہے، ایک قاسم اور ایک بیٹی رقیہ تھی۔ کہ آپ کی یہ اولادیں بھی اکثر ان میں سے جو ہیں انہوں نے باطل کے سامنے قیام کیا، کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور اکثریت ان میں سے عباسی خلفاء
کے دور میں جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جناب فاطمہ کبریٰ کے جو سب سے بڑے بیٹے عبداللہ محض ہیں، ان کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے عبداللہ محض جو ہیں، ان کو محض کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے محض کا مطلب ہوتا ہے خالص۔ عبداللہ محض، ان کو محض اس لیے کہا گیا کہ ان کی ولادت میں اور ان کے نسب میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا، یعنی آپ خالص تھے، خالص سادات حسنی اور سادات حسینی تھے آپ جناب عبداللہ محض، کیونکہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ حسینی تھی اور آپ کے والد حسنی تھے، اور ان سے جو ہے وہ جو فرزند دنیا میں آیا وہ عبداللہ محض تھے، اسی لیے آپ کو محض یعنی خالص سادات کہا جاتا ہے، یعنی آپ حسنی اور حسینی جو ہے وہ نسل سے تھے۔ عبداللہ محض بھی بہت زیادہ ہی زاہد، عابد اور عالم شخصیت تھے، اپنے زمانے میں تقوی اور پرہیزگاری میں مشہور تھے، اور چونکہ آپ امام حسن کی نسل کے سب سے بزرگ ترین افراد میں سے تھے، اسی لیے عباسی دور میں علویوں کی قیادت بھی اکثر ان کے ارد گرد جو ہے علوی جمع ہوتے تھے، اور وہ سب قیام کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے۔ اور عبداللہ محض کی ہی دو فرزند، جن میں سے ایک کا نام محمد نفس زکیہ ہے، کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ خود ایک بہت نیک متقی فرد تھے امام حسن کی نسل سے، کہ آپ نے عباسیوں کے خلاف قیام کیا تھا اور آپ کو مدینے میں شہید کر دیا گیا تھا، اور آپ کی بہادری اور حق پرستی جو ہے وہ تاریخ میں آج بھی نمایاں الفاظ میں لکھی جاتی ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سب سے بڑی شہادت اور سب سے بڑا جو دکھ اہل بیت کو تھا وہ محمد نفس زکیہ کی شہادت کا تھا، کہ محمد نفس زکیہ کو نہایت ہی مظلومانہ طریقے سے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا، چونکہ انہوں نے عباسی خلفاء کے مقابل میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ قیام کیا تھا، تو بہت دردناک آپ کو شہادت دی گئی تھی، اور آپ کا جو ہے وہ ذکر کتابوں میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ محض کی ایک اور اولاد تھی، یعنی ایک اور فرزند تھے جن کا نام ابراہیم طباطبا تھا، کہ انہوں نے بھی عباسی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور انہی کی اولاد جو ہے وہ سادات طباطبائی کہلاتی ہے، جو آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے، کہ جن میں سے آپ نے اکثر علماء کے ساتھ جو طباطبائی کا لفظ سنا ہے وہ سادات طباطبائی امام حسن علیہ السلام کی انہی فرزند کی نسل سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب فاطمہ کبریٰ کی نسل سے اولادیں جو بہت مشہور اپنے وقت میں ہوئی ہیں، ان کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تاکہ ہمیں یہیں سے جناب فاطمہ کبریٰ کی عظمت اور بلندی اور ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے، کہ جناب فاطمہ کبریٰ کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ اگرچہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ان کے بارے میں اتنا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں اتنی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، ورنہ کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے اور خواتین نے کربلا میں کردار ادا کیا، جناب فاطمہ کبریٰ کا بھی کربلا میں بہت اہم کردار تھا، بہت اہم رول تھا، اور سب سے اہم رول کہ آپ نے کبھی ظالم کے مقابل میں سر نہیں جھکایا۔ جناب زینب اور ام کلثوم کی تربیت یافتہ یہ بیٹی، جناب زینب و ام کلثوم کے نقش قدم پر چلنے والی یہ خاتون، یہ امام حسین علیہ السلام کی دختر ارجمند، جس نے ہمیشہ باطل کا مقابلہ کیا، باطل کے سامنے ہمیشہ کھڑی رہی، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہی تربیت دی کہ باطل کے مقابل میں کبھی سر نہیں جھکانا ہے، بلکہ باطل کا مقابلہ کرنا ہے، اور باطل کے مقابلے میں ان کی آنے والی نسلوں نے بھی باطل کا مقابلہ کیا، اور ان میں سے تمام ایک جو ہیں انہوں نے شہادت پائی، یعنی اکثر آپ کی اولادیں جو ہیں وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئی ہیں، جس میں سے محمد نفس زکیہ کا قیام جو ہے وہ کربلا کے بعد سب سے بڑا علوی قیام تھا، کہ جس نے عباسی ظلم کے خلاف لوگوں کے دلوں میں بیداری کی۔ جس طرح سے واقعی کربلا کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے قیام وجود میں آئے، لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی تھی، اسی طرح سے محمد نفس زکیہ نے بھی جب قیام کیا تو اس کے وہ علویوں میں سب سے بڑا قیام تھا، اور اس کے بعد بھی لوگوں میں بہت زیادہ بیداری پیدا ہوئی۔ تو یہ کہاں سے ان کو یہ تربیت ملی؟ یہ جناب فاطمہ کبریٰ کی تربیت تھی، جو آنے والی نسلوں میں ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کی تھی۔ عزیزان محترم،
जनाब फातिमा कुबरा की मंजिलत, मकाम और मर्तबे को इतने से कम वक्त में बयान करना अगरचे नामुमकिन था, लेकिन मैंने कोशिश की कि खुलासा आपके सामने इनको बयान कर सकूं कि ये फातिमा कुबरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी थी, जो करबला के एक एक जो है वो वाक़े की ऐनी शाहिद थी। ये फातिमा कुबरा थी जिन्होंने अपनी निगाहों से एक एक करबला के मंजर को देखा था। जिस तरह से सैयद सज्जाद के बारे में मिलता है कि अगर सैयद सज्जाद ना होते तो करबला हम तक ना आती, जनाब फातिमा कुबरा थी जिन्होंने एक एक वाक़े करबला को अपनी आंखों से देखा था और इस वाक़े करबला को हम तक पहुंचाया। ये जनाब फातिमा कुबरा थी। आज़ान मोहतरम, खुदा आपको ज़ियारत नसीब फरमाया। जनाब फातिमा कुबरा की रहलत 110 हिजरी में हुई और आपको मिस्र में जो है वो दफन किया गया। मिस्र में आपकी जो है वो कब्र मुबारक है, और मिस्र में ही जो है जहाँ पर आपको दफन किया गया वहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है कि जहाँ पर लोग चाहने वाले जोग दर जोग जो है वो आते हैं आपकी ज़ियारत के लिए, और आपकी ज़ियारत के साथ साथ अपनी हाजतों को भी वहीं से पाते हैं। खुदा आप सबको और हम सबको जनाब फातिमा कुबरा की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमाए, इस अजीम बीबी की ज़ियारत की कब्र नसीब फरमाए कि जो 80 साल तक जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी और राह हक में, राह विलायत में अपनी तमाम ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, राह हक और राह विलायत में बातिल के खिलाफ हमेशा खड़ी रही, और हम सबको भी यही दर्स देती है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना सिर्फ मर्दों का काम नहीं है। एक खातून भी चाहे तो वो जालिम के मुकाबिल में खड़ी रह सकती है और जालिम के चेहरे को बेनकाब कर सकती है। जनाब फातिमा कुबरा वो खातून है कि जिन्होंने वाक़े करबला के एक मंजर को अपनी आंखों से देखा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुखसत के लिए आए थे और आने के बाद उन्होंने आवाज दी थी, या ज़ैनब, या उम्मे कुलसूम, या रुकैया, या फातिमा कुबरा, या फज़्ज़ा अलैकुन्ना मिन्नस्सलाम। ए मेरी बहन ज़ैनब, ए मेरी बहन उम्मे कुलसूम, ए रुकैया, ए सकीना और ए फातिमा कुबरा, ए उम्मे लैला, ए रबा, हुसैन का आखिरी सलाम। रिवायतें कहती है कि बीबियों ने जैसे इन आवाज को सुना, एक चीख की आवाज खैमों से बुलंद हो गई। हर बीबी तड़प तड़प के रोने लगी अज़ादारों, इसलिए कि सबसे सख्त तरीन वक्त अहले बैत के लिए, खुसूसन जनाब ज़ैनब के लिए, मैं कहूँगी खुसूसन जनाब फातिमा कुबरा के लिए, अगर सबसे सख्त तरीन वक्त कोई वक्त था तो वो यही वक्त था जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए होंगे। जरा सोचिए कि किस तरह से बीबियों ने इमाम हुसैन को रुखसत किया होगा। बीबियों के दर्द के लिए बस यही एक जुमला काफी है कि जनाब ज़ैनब ने बस एक जुमला कहा था, भैया ये बताओ तुम्हारे बाद हमारा कौन सहारा होगा। ज़ेदारो बीबियों का आलम ये था कि हर बीबी को गश पे गश आने लगा। हर बीबी सिर्फ इस मंजर को सोच कर कि अब हमारा क्या होगा, हमारा कौन सहारा होगा। हर बीबी गश खा रही थी, न जाने किस दिल से हुसैन ने अपनी बहनों से रुखसती ली होगी, न जाने किस दिल से हुसैन ने अपनी बेटियों को रुखसत किया होगा, फातिमा कुबरा को रुखसत किया होगा, किस दिल से हुसैन ने जनाब सकीना को रुखसत किया होगा। अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो, रिवायतें कहती है बस हुसैन इस तरह से रुखसत होकर खेमे से निकले कि 7 बार खेमे का पर्दा उठता है, गिरता है। रावी रसन बसता वहाँ आले पयंबर अलविदा, क्या यही शर्ते वफा है तुम ना आए शाम में, क्या यही शर्ते वफा है तुम ना आए शाम में। ताजिया ने मारता था जब सितमगर अलविदा, ताजिया ने मारता था जब सितमगर अलविदा। थी यही उम्मीद है अब्बास सा
بھائی میرا تھی یہی امید ہے، عباس سا بھائی میرا میں نہ جاؤں گی کبھی کوفے کھلے سر، الوداع میں نہ جاؤں گی کبھی کوفے کھلے سر، الوداع یہ قلق دل سے نہ جائے گا قیامت تک کبھی، یہ قلق دل سے نہ جائے گا قیامت تک کبھی، ہائے کوفے میں گئی زینب کھلے سر، الوداع ہائے کوفے میں گئی زینب کھلے سر، الوداع قبر سرور پر کہا زینب نے رو کر الوداع۔ یا حسین، حسین، یا یا حسین، حسین، یا 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 حسین، حسین، یا 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 حسین، 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 یا 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 حسین، 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 یا 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 حسین، 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 یا یا حسین، حسین، یا یا حسین، حسین، یا یا حسین۔ حسین، متوجہ یا زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم یا صفوت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم یا زوجۃ علی امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم و صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی الامیر المؤمنین واللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضی، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا ابن ختیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سور اللہ وابن سارہ والمثل الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولاي وعبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمة ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين واركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبأيامكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم وأمی طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم،
السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم یا ابن سید الوسیم. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. السلام علیکم یا افضل الشہداء. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المدفون بعرض طوس. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا. السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب اشرف الزمان. علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام الانس والجان. حاضر اجل اللہ تعالی فرجک وسأل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی یزم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الارض ومرئت السماء وانت المستعان والیک المشتکى والیک المعول فی شدۃ والرخاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قل الامر الذین فرضت علینا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلامه البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلی علی محمد وآل محمد وجہ. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ سبھی ریسائٹرز کا ایک بہت بہت سورہ شکریہ. فاتحہ پڑھوا لینا، ایک سورہ فاتحہ. آپ لوگ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے جو کربلا سے کویت جانے والے بس میں جن کا جو سب شہید ہوئے ہیں ان سب کی روح کو پڑھ کے بخش دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.